مکہ کی گلیوں میں ایک نوجوان تیز ذہن، مضبوط جسم اور غیر معمولی جنگی مہارت کے ساتھ بڑا ہو رہا تھا۔ یہ تھے حضرت خالد بن ولید۔ اس وقت کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ یہی شخص آگے چل کر تاریخ کا سب سے بڑا سپہ سالار بنے گا اور سیف اللہ کہلائے گا۔ شروع میں خالد بن واؤلام یہ دال اسلام کے سخت مخالف تھے۔ وہ قریش کے ان جنگی سرداروں میں سے تھے جو مسلمانوں کے خلاف ہر بڑی جنگ میں پیش رہتے تھے۔ جنگ احد میں ان کی حکمت عملی نے مسلمانوں کو سخت نقصان پہنچایا، اور قریش کو وقتی فتح بھی ملی۔ لیکن وقت کے ساتھ ان کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہونے لگی۔ وہ سوچتے تھے کہ یہ دین، جس کے ماننے والے اتنے ظلم سہنے کے باوجود ٹوٹتے نہیں، آخر اس میں ایسی کون سی طاقت ہے؟ یہ سوال ان کے دل میں بار بار اٹھتا رہا۔ آہستہ آہستہ ان کا دل نرم ہونے لگا اور سچ کی تلاش شروع ہو گئی۔ آخرکار ایک دن وہ فیصلہ کر کے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ان کی ملاقات چند صحابہ سے ہوئی، جنہوں نے ان کا استقبال کیا۔ جب وہ مدینہ پہنچے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے تو ان کا دل کانپ رہا تھا۔ وہ ایک ایسے وقت میں آئے تھے جب وہ اسلام کے بڑے مخالف سمجھے جاتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ماضی کو نہیں دیکھا، بلکہ ان کے آنے والے مستقبل کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خیر مقدم کیا اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ اسی لمحے خالد بن واؤلام یہ دال کا دل مکمل طور پر بدل گیا۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ شروع ہوا۔ اب وہ دشمن اسلام نہیں بلکہ اسلام کے سب سے بڑے محافظ بن گئے۔ ان کی پہلی بڑی آزمائش جنگ موتا میں آئی۔ یہ وہ جنگ تھی جس میں مسلمانوں کے 3 بڑے کمانڈر ایک کے بعد ایک شہید ہو گئے۔ میدان جنگ میں مسلمانوں کی صفوں میں بے چینی پھیل گئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ لشکر ٹوٹ جائے گا۔ اسی لمحے خالد بن واؤلام یہ دال نے آگے بڑھ کر کمان سنبھالی۔ انہوں نے فوراً فوج کی ترتیب بدلی، کمزور حصوں کو پیچھے کیا اور مضبوط حصوں کو آگے لایا۔ پھر ایک ایسی جنگی حکمت عملی اپنائی کہ دشمن کو یقین ہو گیا کہ مسلمانوں کو مزید کمک آ گئی ہے۔ دشمن الجھن کا شکار ہو گیا اور مسلمانوں کو پیچھے ہٹنے کا موقع مل گیا۔ اس طرح خالد بن واؤلام یہ دال نے ایک تقریباً ہاری ہوئی جنگ کو بچا لیا۔ جب یہ خبر مدینہ پہنچی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہیں۔ اسی دن سے انہیں سیف اللہ کا لقب ملا۔ اس کے بعد ان کی زندگی مسلسل فتوحات سے بھر گئی۔ وہ جس جنگ میں بھی گئے، حکمت، تیزی اور غیر معمولی منصوبہ بندی سے دشمن کو شکست دیتے رہے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں 100 سے زیادہ جنگیں لڑیں مگر کبھی واضح شکست نہیں ہوئی۔ ان کی ایک حیرت انگیز بات یہ تھی کہ وہ جنگ میں صرف طاقت نہیں بلکہ ذہانت استعمال کرتے تھے۔ وہ دشمن کو نفسیاتی طور پر کمزور کر دیتے، پھر حملہ کرتے۔ ان کی فوج دشمن کو ایسا محسوس کراتی جیسے وہ ہر طرف سے گھیرے جا چکے ہیں۔ ایک بار دشمن نے ان کے سامنے زہر کا چیلنج رکھا اور کہا کہ اگر تم واقعی اللہ کے سچے سپاہی ہو تو یہ زہر پی کر دکھاؤ۔ خالد بن واؤلام یہ دال نے بغیر کسی خوف کے بسم اللہ پڑھ کر زہر پی لیا۔ سب حیران رہ گئے کہ انہیں کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ واقعہ ان کے ایمان کی طاقت کو ظاہر کرتا ہے۔ ان کی زندگی صرف جنگوں تک محدود نہیں تھی بلکہ وہ ایک عابد، متقی اور عاجز انسان بھی تھے۔ وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ اصل طاقت میرے ہاتھ میں نہیں بلکہ اللہ کے حکم میں ہے۔ آخرکار یہ عظیم سپہ سالار بستر پر دنیا سے رخصت ہوا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ جس شخص نے پوری زندگی میدان جنگ میں گزاری، اس کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جہاں زخم یا تلوار کا نشان نہ ہو۔ موت کے وقت وہ افسوس کرتے تھے کہ وہ شہادت کی موت نہیں پا سکے، حالانکہ انہوں نے ہر میدان میں جان ہتھیلی پر رکھی تھی۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ انسان چاہے کتنا بھی غلط راستے پر ہو،
وہ بدل سکتا ہے۔ اصل طاقت ایمان اور یقین میں ہے، اور اللہ جب کسی کو عزت دیتا ہے تو پوری دنیا اسے یاد رکھتی ہے۔ آج بھی حضرت خالد بن ولید کی کہانی ہمیں حوصلہ، ایمان اور بہادری کا سبق دیتی ہے، اور یہ ثابت کرتی ہے کہ تاریخ صرف بادشاہ نہیں بناتے، بلکہ ایمان والے بھی تاریخ بدل دیتے ہیں۔